بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام زین العابدین کا نام علی اوسط اور عابد ہے۔ بی بی شہربانو سے امام حسین کے صاحبزادے ہیں۔ زین العابدین اور سجاد و بیمار کربلا بھی آپ کو کہتے ہیں۔ آپ روزانہ دن اور رات میں 1000 نوافل ادا فرماتے، اس لیے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، یعنی عبادت گاروں کی زینت اور حسن۔ آپ واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ اس واقعہ کے بعد آپ 40 سال زندہ رہے، مگر کسی نے آپ کو مسکراتے نہ دیکھا۔ پانی دیکھ کر رونا شروع کر دیتے کہ اس پانی کے لیے اصغر تڑپتا رہا۔ آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ امام زین العابدین نے کوفیوں کی مہمان نوازی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس واقعہ کے کئی سال بعد ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ حج کرنے مدینہ سے مکہ جا رہے تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک گھڑ سوار سنان بن انس، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کی حالت میں نیزہ مارا اور آپ کی شہادت ہوئی، اور شمر نے تلوار کا وار کر کے سر اتار لیا۔ یہ سب کچھ عابد بیمار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بیٹا باپ کے قاتل کو دیکھ لے تو اس کی آنکھوں میں خون ضرور اترے گا۔ جب پاس سے گزرا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے اور گھوڑا تیز کر لیا۔ امام زین العابدین بھلا اس کو کیسے نہ پہچانتے ہوں گے؟ آپ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ مرید اس کو پکڑ کر امام حسین کے سامنے لے کر آئے تو وہ کانپنے لگا۔ فرمایا، اس کو سادہ پانی نہیں شربت پلاؤ، اس کو عمدہ لباس بھی پہناؤ، کوئی اچھی سی سواری بھی دو، اس کی سواری تھک گئی ہے۔ اس نے کہا، جناب دھوکے سے مارنے کے بجائے سیدھی تلوار ماریں، آپ کے باپ کا قاتل آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا، اگر تجھے مارنا ہوتا تو دھوکہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر ایک کو اپنی طرح کا ہی سمجھتے ہو۔ میں تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے اپنے رواج و ظرف کے مطابق ہماری مہمان نوازی کی۔ آج تو حسین کے بیٹے کا مہمان ہے، میں اپنی عادت کے مطابق تیری مہمان نوازی کر رہا ہوں۔ تم جفا کرتے رہے اور ہم وفا کرتے رہے، تم جفا کرتے رہے اور ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے۔ تمہیں بتانا بھی چاہتا ہوں، سمجھانا بھی چاہتا ہوں اور دکھانا بھی چاہتا ہوں کہ ہمارا اخلاق بھی حلقے عظیم سے ہو کر آیا ہے۔ ہر اصلی اور نسلی سید انہی کی اولاد ہے۔ میدان کربلا میں امام زین العابدین کے اصرار کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شہید ہونے کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ شہادتوں کے بعد کربلا سے کوفہ اور وہاں سے دمشق کا اتنا طویل سفر اور میں بیمار آپ اکبر کو رہنے دیتے، میں بیمار آپ اکبر کو رہنے دیتے اور مجھے اجازت دے دیتے۔ فرمایا، بیٹا یہ کربلا ہے، کوئی دارالافتاء نہیں ہے کہ ہر بات تجھے بتائی جائے۔ بس میں نے عرش پہ تیرا نام ہی زندہ رہنے کے لیے لکھوایا تھا۔ جب میرے اللہ نے مجھے کسی ایک کو زندہ رکھنے کا اختیار دیا تو میں نے تیرا نام لیا تھا۔ عرض کیا، اس میں جو حکمت ہے وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ فرمایا، حکمت یہ ہے کہ اکبر کی ماں ام البنین ہے اور تیری ماں شہربانو ہے، جس کو حضرت عمر نے مسلمان کر کے اپنے بیٹے کو حوائش کے باوجود پیچھے کر دیا اور میرا نکاح اس سے پڑھا دیا، اور میں تجھے اس لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اصلی سید تیری اولاد سے ہی دنیا میں پھیلیں گے، اور اصل سید کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ علی کا بھی احترام کرے گا اور عمر کا بھی ادب کرے گا۔ اگر علی کو تو مانے اور عمر کی توہین کرے تو وہ نقلی اور بناوٹی سید اور تقسیم کے بعد کا سید تو ہو سکتا ہے، مدینہ ماڈل سید نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا، بیٹا میرے بعد اب تو ہی چادر تطہیر کی وارث بیویوں کے ساتھ ہوگا، ذرا سنبھل کر سارے کام سر انجام دینا۔ محبوبان خدا میں سے چند شخصیات جو بہت زیادہ رونے والی ہیں، ان میں سے ایک حضرت امام زین العابدین کی ذات گرامی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد 40 سال آپ زندہ رہے، اس دوران کسی نے آپ کو ہنستے نہیں دیکھا۔ امام زین العابدین کو جب کربلا کے مناظر یاد آتے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، غشی کے دورے پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے، آپ کے آنسوؤں سے کبھی کوزے بھر جاتے تھے، بلکہ روایت میں ہے کہ آپ جس بالخانے میں رہتے تھے کبھی آپ کے آنسوؤں کا پانی پر نالے سے نیچے گلی میں گرنے لگتا تھا اور زمین تر ہو جاتی اور وہاں گھاس اگ آتی۔ ایک مرتبہ ایک بندے کے کپڑوں پر قطرے گرے، اس نے پتہ کیا تو بیمار کربلا کے آنسو تھے۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ ان آنسوؤں
تو کپڑوں سے نہ دھونا، ان میں کربلا کے درد و غم کی بو ہے جو تیری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ آپ نے یزید کے بھرے دربار میں اپنا تعارف یوں کروایا: پوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا، پوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا، سارے جہاں میں ایک ہوں پودا حسین کا۔ بولا یزید تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا، کاٹوں گا جڑ سے نہل تمنا حسین کا۔ عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش بے ادب، میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا۔ امام نے ایک وصیت زین العابدین کے ذریعے اپنے نانے کی ساری امت کو یہ بھی کی کہ دنیا میں کسی پر جب کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو ہماری شہادت اور قربانیاں یاد کر کے دل کو تسکین دے لینا، کیونکہ کوئی جتنا بھی بڑا ہوگا جنت کے جوانوں کے سردار سے بڑا تو نہ ہوگا، اور کسی پر جتنی بھی بڑی مصیبت آئے گی ہماری مصیبت سے بڑی نہ ہوگی۔ لیکن یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھا کرو کہ آسرا سب سے ہے بہتر آسرا اللہ کا، اور سہارا سب سے بہتر ہے رسول اللہ کا۔ امام زین العابدین کے متعلق حیات حفی میں لکھا ہے کہ سفر کی کوفت، بھوک و پیاس اور متواتر فاقوں اور پانی نہ ملنے سے ذوف اس قدر بڑھ گیا کہ کھڑے ہوتے وقت بدن مبارک لرزتا تھا۔ باوجود اس کے ہمت مردانہ کا یہ حال عرض کرتے ہیں: ابا جان، آپ مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیں اور میرے ہوتے آپ میدان میں نہ جائیں۔ سرکار سید الشہداء سیدنا امام حسین نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا: اے میری جان، جو کچھ میرے پاس تھا وہ راہ حق میں قربان کر چکا ہوں، اور اب اپنا نہ چیز ہدیہ راہ خدا میں نظر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم بیمار ہو اور کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اور شاید اس میں بھی حکمت الہیہ تھی، کیونکہ تمہیں سے میری نسل جاری ہونی ہے، اور ان اہل بیت کو وطن تمہیں نے پہنچانا ہے، اور ان کی نگہداشت تم نے کرنی ہے۔ حسینی سیدوں کا سلسلہ تمہیں سے جاری ہوگا۔ اے نور نظر، لہتے جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمہ ہیں۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوگے۔ تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ بیمار لہتے جگر جس میں بوجہ بیماری پہلے ہی سکت نہ رہی تھی، اب حکم امام کے آگے کچھ نہ بولے اور دیکھ رہے ہیں کہ اب میرے عظیم و شفیق باپ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔